کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے سے نہیں ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے. آج میرے ساتھ جو بے بس والد اور بھائی موجود ہے، انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی اور بدقسمتی سے جس شخص کے ساتھ شادی کی وہ انسان کم اور رشتوں کی تمیز نہ رکھنے والا ایک جانور تھا. اب بڑی بیٹی کی شادی کی جو کہ حاملہ ہے. بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے انہی کے گھر میں رہتے ہوئے چھوٹی بیٹی کو اپنے جال میں پھنسایا اور اس کو لے کر فرار ہو گیا. بڑی بیٹی کو تحفے میں طلاق نامہ بھجوایا جاتا ہے اور ساتھ کہا جاتا ہے کہ وڈی نو رکھنا نہیں تے چھوٹی نو چھڑنا نہیں. یہ بے بس والد کو یہ پیغام بھجوایا جاتا ہے. میں بہت شرمندگی کے ساتھ یہ سوال کروں گی، میری کوئی بات آپ کو بری لگے تو میں اس کے لیے پہلے سے آپ سے معافی چاہتی ہوں. آپ میرے والد کی جگہ ہیں اور ظاہر ہے مجھے یہ پوچھنا پڑے گا. بڑی بیٹی کی شادی کی، یہ آپ لوگوں کی مرضی کی شادی تھی یا بڑی بیٹی کی رضامندی تھی اس میں؟ بڑی بیٹی کی رضامندی کی. اس نے خود سے پسند کیا؟ ہاں جی، خود سے. میں نے خود کہا تھا کہ بیٹا آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ آپ اپنا اچھا سوچ سکتے ہو تو مجھے بتا دیں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے، پھر اس نے بتایا؟ ہاں جی بتایا تو ہم نے کیا. کیا نام ہے اس آدمی کا جس کے ساتھ آپ نے شادی کی بڑی بیٹی؟ تصور عباس. تصور. اور بیٹی کا نام انم؟ انم نورا. ٹھیک ہے. بیٹی کی شادی میں آپ سب لوگ شامل تھے؟ ہاں جی سر. شادی کے بعد کیا زندگی تھی بڑی بیٹی کی اور کتنا عرصہ پہلے شادی ہوئی ہے؟ 1 سال ہوا. اچھا، 1 سال پہلے شادی کر لی. کیا زندگی تھی؟ یہ کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس سارا دن فارغ پراپرٹی کا کام کرتا تھا ان کے ساتھ، اپنے کزنوں کے ساتھ. اس کے بعد جب ہماری طرف آ گیا تو کچھ بھی نہیں. اس نے مجھے کہا جی میں انڈرائیو پہ موٹر سائیکل چلانا چاہتا ہوں. میں کہا چلو موٹر سائیکل لے لو. موٹر سائیکل لے کے دے دی. ٹھیک ہے. وہ بھی کبھی جانا کبھی نہ جانا، گھر بیٹھے رہنا. ٹھیک ہے. ہاں جی ایسے ہی اس نے کیا. کہنا کہ یار کام پہ جاؤ، کام پہ کوئی مسئلہ ہے تو جائے کام پہ. اچھا جی چلا جاؤں گا، دیکھوں گا، کروں گا، بس ایسے ہی کرتا رہتا. اچھا. اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ رہتا تھا؟ ہاں جی ہمارے ساتھ. کیا وجہ تھی؟ یہ گھر دماد بن کے کیوں رہا ہے؟ یہ اس کا پیچھے لیا کی طرف سے رہتا ہے. اچھا. ادھر تھا تو یہ چوک اعظم کا رہنے والا. اچھا. اور رہائش اس نے آپ لوگوں کے پاس آپ کے ہی گھر میں رکھی؟ جی جی میرے پاس. بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک تھا آپ کی بڑی بیٹی کے ساتھ؟ اچھا چلتا رہا، کوئی ایسا مطلب کہ نہیں ہے. اینڈ پہ آن کے یہ اس کا تھوڑا رویہ جو چینج ہوا ہے. پہلے تو بالکل ٹھیک چلتا رہا. کیا رویہ تبدیل ہوا؟ آپ نے کیا نوٹس کیا؟ اینڈ پہ آن کے نا اس کا جب یہ جواب دیتا کہ میں نے کام پہ نہیں جانا، میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے وہ کام نہیں کرنا، تو میں نے کہا ابھی آپ اس کو نہ کہیں کچھ بھی. اچھا. جیسے کچھ کہتے ہوتے ہیں تو یہ اپنا گھر علیحدہ لے لیں تو اپنے گھر میں چلے جائیں. بالکل. تو کہ ٹھیک ہے جی ہمارا یہ کیس ہو جاتا ہے ڈیلیوری تو ہم چلے جائیں گے. بیٹی نے کہا؟ ہاں. بیٹی حاملہ تھی آپ کی؟ جی. اچھا. اب اس کے گھر بیٹا ہوا ماشاءاللہ 17 پچھلے مہینے کا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو بس اس نے یہ کام دکھا دیا تو ہم گئے ہیں جا کے تو واپس لے آئے ہیں ہینا کو. یہ آپ کی چھوٹی بیٹی کی عمر کتنے سال کی ہے؟ 15.5 سال. یہ 15.5 سال کی ہے. اب آپ سارے صبح جو آپ مرد ہیں گھر کے، آپ یا آپ کا بیٹا، آپ دونوں صبح کام پہ جاتے ہوں گے. پیچھے رہ گئی آپ کی مسز، آپ کی دونوں بیٹیاں اور یہ آپ کا داماد. یہ چاروں گھر پر ہوتے تھے اور آپ صبح کے گئے شام کو آتے تھے. پیچھے گھر پہ کیا روٹین ہے، کیا چل رہا ہے، نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا. نہیں پتا. بیٹی جو ہے بڑی وہ حاملہ تھی. جی. ٹھیک ہے. تو اب یہ چھوٹی بیٹی کو کیا کوئی تنگ کرتا تھا؟ کچھ بات چیت مذاق؟ ہمارے سامنے کوئی ایسا کوئی چیز نظر نہیں آئی ہمیں کہ جو میں پوچھ لوں. اس کو جو چیز آئی ہے تھوڑی نظر آئی ہے تو پوچھا تو کہتا نہیں کوئی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. کیا ہوا تھا؟ کیا دیکھا تھا؟ مثلا کہ اس نے دیکھا. کیا بھائی کیا ہوا تھا؟ وہ مجھے ساتھ والے محلے داروں نے وہ بتایا مجھے کہ ایسے ایسے کوئی غلط حرکتیں اس کے دیکھ رہے ہیں چھت پہ آتا. تو میں نے اپنی مما سے بات کی. مطلب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا یہ جو بہنوئی ہے یہ چھت پر آ کے چھوٹی بہن کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا ہے. اچھا. تو وہ میں نے اپنی مما کو بتایا، ہماری بات ہو رہی تھی تو میری بہن نے بھی اور اس نے بھی دونوں نے قرآن مجید اٹھایا. چھوٹی بہن نے؟ ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس نے بولا بھی کہ یہ میری بہن ہے چھوٹی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں بھی چپ ہو گیا کیونکہ ایک اور چیز تھی، تھوڑا اونچی بولیے. ایک اور چیز تھی جو ان سے میں نے نا دیکھا اور پکچر کھینچی تھی. اچھا. وہ پکچر بھی ڈیلیٹ ہو گئی. تو وہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر نا انہوں نے قرآن مجید اٹھا لیا. تصویر کس کی تھی؟ ان دونوں کی تھی. اچھا. رینڈملی تصویر اتری ہوئی تھی وہ؟ چھپ کے تصویر اتاری تھی کسی نے. ان دونوں کی؟ ان دونوں کی. اچھا. وہ 2 موبائل ہے میرے پاس. تو وہ ایک موبائل میرے پاس تھا، ایک گھر تھا. وہ جو ان سا گھر تھا
اس پہ تصویر کھینچی گئی تھی. تو میں نے رات کو دیکھی اور صبح جب بات ہو رہی تھی تصویر ڈیلیٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر جب اس نے قرآن مجید اٹھایا تو پھر میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. ظاہر ہے. تو پھر میں کچھ نہیں کر سکا, میں چپ ہو گیا. آپ نے خود بھی دیکھا ان کو؟ میں نے ایک دفعہ دیکھا. چھت پر ہی؟ نہیں, گھر میں. گھر میں. اچھا, اور آپ نے پوچھا نہیں اس وقت موقع پر؟ نہیں, تب سمجھ ہی نہیں آئی. سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی کہ میں اسے کچھ بولوں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو کرتا تھا نا, کچھ علم پڑھتا, وہ کچھ کرتا ہے ایسا کام. نماز پڑھنے بیٹھتا تو یوں ہی کرتا ہے, ایسے 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 ہی ساری رات جاگتا. وہ ہم جب لینے گئے تھے نا تو اس کے یہ اس سے پہلے بھی آپ کی بہن کو لے کر گیا ہے, چھوٹی بہن کو؟ جی. اچھا. 1 مہینے میں 2 دفعہ لے کے گیا. پہلے 11 کو لے کے گیا, اس کی FIR ہوئی ہے, وہ بھی FIR ہمارے پاس ہے. وہ پھر ہم تھانہ گئے ہیں باٹا پور. اچھا. ٹھیک ہے, ان سے ہم نے بولا ہے کہ ہم خود اپنی ہیلپ کرتے ہیں, آپ اتنی جلدی نہیں گا رہے تو ہم خود ہیلپ کرتے ہیں, تو آپ ہمیں سپورٹ کریں پیچھے سے, جہاں پہ بھی ہمیں ملے گی ہم آپ کو کال کریں گے, تو آپ لوگ آ جانا, مطلب کہ آ جانا یا ہمیں سپورٹ کرنا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے. انہوں نے نہیں کیا کچھ بھی, انہوں نے بس اتنا بولا کہ باٹا ہاں پور نے جی کچھ نہیں کیا. پہلی چلو FIR تو چلو ٹھیک ہے جی, ہو گئی جی, ਭਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ, ਭਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਇਆ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤੀ. 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ شروع. وہ 11 تاریخ کو جب لے کے گیا تو ہم نے جب باٹا پور سے ہم گئے ہیں وہاں پہ لیا گئے ہیں, ایک لڑکا تھا اس کے ساتھ بیچ میں. اچھا. ہم نے اسے ڈھونڈا پوری رات لگا کے. ٹھیک ہے, ہم نے اسے ڈھونڈا, وہ پھر صبح ہمیں ملا. ٹھیک ہے, مل کے اس نے بولا ہے کہ ساری رات آپ کی بہن اور آپ کا داماد ہمارے گھر رہے ہیں, یہ صبح اپنے گاؤں چلے گئے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے, تو ہم اس کے گاؤں گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بھائی کو مطلب کہ ہم نے پکڑا, وہ بھاگ گیا. ٹھیک ہے, ہم اس کے گھر گئے ہیں تو انہوں نے مطلب کہ کوئی ہمیں رسپانس نہیں دیا. ٹھیک ہے, اس کی والدہ گھر تھی, اس کی بہن گھر تھی, تو وہاں کے لوگ آ گئے, اکٹھے ہو گئے. تو ہم نے بات کی کہ ہماری سسٹر ہے تو یہ دے دیں ہمیں. تو وہاں کا ایک بندہ تھا, وہ بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے, تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ اس کو زندگی دے, تندرستی دے, کہ وہ بہت اچھا تھا, اس نے ہماری ہیلپ کی. ٹھیک ہے, اس نے کھانا وغیرہ ہمیں دیا. ٹھیک ہے, ہم تو وہاں پہ انجان تھے, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. یہ راشد کا فون آیا جب ان کے گھر گئے ہیں, اس سے پہلے راشد کا کوئی کال نہیں آئی. ٹھیک ہے, اس کے گھر گئے ہیں تب راشد کی کال آئی ہے ہمیں. انہوں نے بولا کہ ہم آ رہے ہیں اپنی خالہ کے گھر. اچھا, آ رہے ہیں, یعنی آپ کی بہن بھی ساتھ ہے؟ میری بہن نہیں تھی ساتھ. میری بہن وہاں پہ ہی تھی. ٹھیک ہے, تو ان کے گھر نہیں تھی, تھوڑا سا سائڈ پہ تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, نہ اس کا والد ملا ہے ہمیں, شام تک کوئی نہیں ملا. ٹھیک ہے. راشد نے بولا ہے, صبح ہم نے راشد کی کال آئی ہے, اس نے بولا ہے کہ ہم ایسے ایسے نہ آ رہے ہیں, تو اسی اتھے ہی بہو. ہم وہاں پہ رہے ہیں. تو اس کے بعد راشد آیا شام کو, وہاں پہ پنچایت بیٹھی ہے, تو ہمیں کہتا ہے کہ سٹام کر کے نا آپ سٹام کرو اور آپ چلے جاؤ. اچھا. ہم نے بولا ہے کہ ہم نے سٹام کر کے کیوں ہم نے جانا, ساڈی کڑی جو ہی جائیے. تو اس کے ساتھ تھوڑی سی نا میری ہوئی, تھوڑی سی بحث ہوئی. بڑے گرم سے مینوں کہندا کہ تو ساڈے ہتھاں 'چ پلے ہے. میں کہ وہ دن گئے جڑے پہلے ہوندے سی, ہن میری بھن دا مسئلہ ہے تے تو سسٹر دے تے میں جاواں, اسی سٹام نہیں کرنا, اسی چل جانے اٹھ کے, کوئی مسئلہ نہیں. تو ہم اٹھ کے باہر گئے ہیں. اس نے پھر فون کیا ہے, پھر ہمارے پیچھے آیا. پھر میں نے بولا کہ میرے والد صاحب کو اور میری امی کو لے جاؤ, تو پھر ہم ایگری ہیں, ہم سٹام کر دیتے ہیں. پھر اس نے دیا, اندھیرے میں دیا لڑکی کو, نہ اس کا ہمیں کوئی شکل نظر آئی ہے, اندھیرے گپ اندھیرا تھا. اچھا. ٹھیک ہے, دیر کے ٹلے تھے بڑے بڑے, تو وہ تب دیا. ٹھیک ہے, وہ بیٹھی تھی وہاں پہ. تو پھر میں اٹھ کے آگے ہوا ہوں, تو وہ اٹھا کے نا لڑکی کو اندر لے گئے تھے کمرے میں کیا بات ہوئی ہے عورتوں کی مجھے واللہ عالم مجھے نہیں پتا. تو
وہ آئی ہے, میں نے اسے پوچھا, میں کہا کام کا تو کیتا ہے, وہ روتی رہی ہے, اس نے کچھ نہیں بتایا. اچھا وہ گاڑی میں بھی بیٹھ کے نا وہ سوئی آئی ہے سارے رستے, ٹھیک ہے, 2 دن گھر آ کے بھی سوئی رہی ہے. 7-8 گھنٹے کا سفر تھا, سوئی رہی ہے وہ. اچھا وہ اس نے مطلب کہ کوئی بات نہیں کی, ہم سے بھی بات نہیں کی, ٹھیک ہے. تو اسے پھر راشد آیا ہے, راشد آ کے آہستہ آہستہ جب ہمارے گھر آنا شروع ہوا, پہلے نہیں آتا تھا, تو ہمارے گھر آیا راشد نے آ کے تو بات کی ہمارے سے کہ انج نہیں انج بیان دینے نے تسی, ٹھیک ہے, کہ غلط فہمی نہ گئی جو تے وہ ہم خیر وہ جڑا مسئلہ سی وہ مطلب کہ کلوز کرتا سی. آپ لوگوں نے پھر بیان دے دیے نا ہاں جی, بیان ان کے دیا. حق میں جیسے بات ہوئی کہ چلو بچی تو مل میرا گئی نا. بھائی تھا تو ہم غلطی سے یہ پیچھے سے ہو گیا جو کچھ بھی ٹھیک ہے. وہ کر لیا. 21 تاریخ والے دن انہوں نے یہی کام کیا. اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہنا کی کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں, وہ بڑی جون سی بہن ہے ان کے گھر وہ ڈلیوری کیس کا ٹائم آ گیا, پھر راشد وہاں پہ گیا, ٹھیک ہے, پھر کسی کے نمبر سے, ٹھیک ہے, کال وغیرہ ہوئی, مجھے واللہ عالم مجھے نہیں پتا. یہ راشد نے مجھے بلا کے بولا کہ نا ہاسپٹل نا کال ہوئی ہے, پتہ نہیں مجھے نہیں پتا کال ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اس نے پھر بولا کہ گھر آ کے کہ یا فون پہ بولا, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا. اس نے بولا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں 23 تاریخ کو پھر تمہاری بہن کو لے جاؤں گا, ٹھیک ہے. تو وہ 21 کو وہ پھر چلی گئی ہے. آپ کی بہن کے پاس موبائل فون تھا نہیں, تو رابطہ کیسے ہوا؟ یہ نہیں پتا, نہیں پتا, شاید اس نے چھپا کے رکھا ہو کوئی فون, کچھ اس نے دیا ہو کچھ بھی نہیں تھا. اچھا کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے. پتہ نہیں میڈم کہاں سے رابطہ ہوا, کیسے ہوا, میں کیسے کیا, کوئی سمجھ نہیں ایک چیز یہ جانتا ہوں کہ جب اسے راشد کو موقع ملتا تھا وہ اس سے بات کرتا تھا, ہنا سے بات کرتا تھا, ٹھیک ہے. واللہ علم کیا بات کرتا تھا, ہم اس پہ کرتے تھے. میں نہیں کرتا تھا اس پہ یقین, کیونکہ اس کی میری پہلے بھی لڑائی ہوئی تھی, بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی. میں نوٹ تے یقین نہیں سیگا. میں پاپا کو بولا, میں کہا مینوں اس بندے کو میں آپ لوگ پھر کیوں اس کو اپنے گھر میں آنے دیتے تھے؟ پاپا اس پہ یقین کرتے تھے نا کہ چلو ساڈا رشتہ دار ہے, مینوں نہیں سی یقین ہے گا. وہ پھر یہاں پہ آیا, ہم کورٹ میں کھڑے ہیں تو ہم مطلب کہ وکیل کے پاس گئے ہیں, تو یہ پیچھے سے نا اکیلے تھے, ٹھیک ہے, یہ اکیلے کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے ڈھونڈا, میں نے کہا کوئی کہاں پہ ہے. اتنی دیر میں کیا بات ہوئی ہے ان کے ساتھ کیا نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے. اس نے بیان وغیرہ کروائے ہیں, اس نے پیسے بھی خود بڑے دیے ہیں, ظاہر ہے اپنے حق میں جو کروا رہا تھا, ٹھیک ہے. وکیل کو پیسے بھی دیے ہیں. وہاں پہ جو سا ہمارا انویسٹیگیشن کا تھا اس کو بھی کیا بات ہوتی رہی یہ بھی نہیں مجھے پتا, ٹھیک ہے. اس نے یہ ہمیں یہ اس کے بعد یہ بولا کہ وہ کہن دیا کہ میں نا وڈی نوں رکھنا نہیں تے چھوٹی نوں چھڈنا نہیں. تے بس 21 تاریخ تو بعد نہ پھر کام شروع کرتا. 21 تاریخ کو وہ چلی گئی تھی. آپ لوگ کہاں تھے اس ٹائم؟ ہم ڈیوٹی پہ تھے. گھر میں کوئی ایسا انتظام نہیں کیا کہ خیال رکھا جائے کہیں ادھر ادھر نہ آئے؟ کیونکہ حالات پہلے ہی ایسے تھے, دھمکایا بھی گیا تھا, بچی بھی چلی گئی تھی, پھر لے کر آئے تھے, تو گھر میں اس چیز کی احتیاط نہیں کرنی چاہیے تھی؟ بالکل کیا تھا, لیکن اس کی ماما بھی ٹھیک نہیں رہتی. اس نے بھی میڈیسن کھائی تو وہ لیٹ گئی. تو جو بڑی بیٹی ہے اس کا تو آگے مسئلہ کہ ایسا مسئلہ تھا میڈیسن کی, تو وہ لیٹی. تو میں ڈیوٹی پہ آ گیا, تو اس لیے اس کو پیچھے سے کیا ہوا ہے کیسے ہوا کوئی سمجھ نہیں لگی, کیسے پھر اس نے یہ کام کیا. جو کرتا ہے یہ راشد کرتا ہے, سارے کام یہ راشد کروا رہا ہے ان دونوں کے ساتھ. ہاں جی, ادھر ہمارے ساتھ مل جاتا ہے, ہمیں کہتا ہے نہیں تایا ایسے ہے, تایا ایسے ہے, تایا ایسے ہے, ادھر مینو کر کے گول, ادھر اپنا کام شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے. اتوں پھر تصویریں پیپر سارے سانوں گھلدا. یہ آپ کو اس طرح واٹس ایپ پر آئے ہیں طلاق اور جو بھی؟ ہائے ہائے, اس نے راشد کو آتے ہیں ساری چیزیں, آپ کو راشد نے بھیجی ہیں؟ ہاں جی, آپ کو ڈائریکٹ آپ کے داماد نے نہیں بھیجی؟ وہ ایک نوٹ یونین کونسل سے نوٹس کیوں آیا ایک, اچھا, وہ ٹی سی ایس سے ہے, اس نے میں کہ آپ نے کیوں لیا, ہاں آپ کو لینا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ ابھی اتنے سمجھدار نہیں ہے, وہ بعد میں آیا, ٹھیک ہے. پہلے واٹس ایپ طلاق وہ دے اور نکاح بھی کر لیا اس نے, آپ کی چھوٹی بہن سے نکاح بھی کر لیا. یہ کہتا ہے جی سارے نکاح کر پیپر لیجیے. وہ مطلب کہ راشد سینڈ کرتا رہا. آپ جب پہلے ہنا کو لے کر آئے ہو, جب 11 تاریخ کو یہ لے کر گیا, ہنا واپس گھر آئی ہے,
हिना ने और अनम ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, बात हुई अनम है। ने कोई शिकवा नहीं किया कि मेरा घर क्यों, क्या बातें हुई थी दोनों किया की? उसने बड़ा किया शिकवा, और उसने इसको 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं, बिल्कुल मारने बनते थे। ठीक है ना। उसने कहा आपने ये काम क्यों किया है, कैसे किया आपने, लेकिन उसने कोई आगे से जवाब नहीं दिया, चुपचाप रोती रही है बस बैठ। तो मुझे भी यही इन्होंने कहा कि आपने कोई इससे बात नहीं करनी, आपने इसको कुछ नहीं कहना। तो मैं फिर भी चुप कर गया, मैं चलो कोई बात नहीं जैसे आप कहते हो। तो लेकिन मेरा जो इरादा था, मेरा यही इरादा था कि मैं इसको फैंटी लगाऊं। तो बस किस्मत की कर सकने हैं, ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ इन्हें कीता साडे नाल। कोई बद नस्ल मिल जाए तो फिर हाँ जी। ऐसी ख्वारियां होती हैं। हाँ जी, ये बद नस्ली है, ये अपने माँ बाप का नहीं है, ये बद नस्ली है। ये बंदा जो मिला हमें, ये सारे एक में एक हैं, राशिद इनके सब मामे इसके साथ सब एक में एक हैं, क्योंकि सबके साथ जो है ये चलता है काम। अब छोटी जो बड़ी बेटी है, अब वो जाहिर है अब उसके घर अल्लाह ताला ने बेटे जी। की पैदाइश उसके घर में हुई है, साथ ही तलाक हाँ जी, का नोटिस आ गया। उसके बाद सबसे बड़ा दुख के घर तोड़ने वाली अपनी बहन, बर्बाद हो गया जी, बर्बाद हो साडा गया। घर तबाह हो गया, हर चीज तबाह हो गई साडी। खानदान च किसे मूंह हान जोगे नहीं रहे, ना किसी दे खुशी जा सकने आ, ना किसी दे गमी ते जान जोगे रहे हैं। हर चीज ना साडी तबाही दा सारा है तसव्वुरबाज ते राशिद। और आपकी दो ही बेटियां हैं ना? हाँ जी, 3 दो ही। बच्चे हैं, 2 हाँ जी। बेटियां एक ये बेटा, जी। दोनों बेटियों की जिंदगी हाँ तो जी। बर्बाद हो गई ना। जी बिल्कुल जी, ऐसा। और बेटा जाहिर है वो शर्मिंदगी ऐसी है कि जी क्या करे। लेकिन आप ये देखें ना, राशिद ने हमारे खिलाफ थाने बाटापुर दरखास्त दी है। हाँ। जी हमारी ये वीडियो आप कर रहा है जी, जाके मीडिया पे दे रहा है, या मेरा हमारे- नाम ले रहा है, मेरा या मेरी नाम ले तस्वीरें रहा दे है रहा है। कि तेरा नाम क्यों ना लूं, तू बीच में शामिल है, हर काम में शामिल है। खाला तेरी आन के ਇੱਥੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਈ ਹੈ ਖਾਲਾ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਘਰ, ਆਓ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। नहीं दसिया। आप क्या कहना चाह रहे हो? ये राशिद लेके भी दे सकता है हमारी बेटी। हाँ जाहिर है जहाँ पे हाँ जी, पैगाम ये भेज सारे रहे काम कर सकता है। अच्छा किरदार भी अदा कर सकता हाँ था। जी। जब ये गई है उसके एक दिन बाद, मतलब कि अगले दिन इसने बोला कि वो फलाने स्टेशन पे आ, तो मेरा खालू जो उनसा जा रहा है वो ना लाहौर लेके आ रहा है, अच्छा ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਸਲ ਕਿ ਜਦੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਜਾ ਲਈਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਲਈਆ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਸ 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲਈਆ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। तो उन्होंने उत्थे जाके फड़ लिया ना, तो तू अपने खालू ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਲੈ ਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤਾਇਆ ਕੱਲ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪ चला जा, जाके तो आप ले खुद ले आ, जैसे पहले गए थे आप दोनों दोबारा चले जाते हाँ। जाके ले आते। इनका पूरा इरादा था इस दफा। लेकिन एक मैं आपसे बात कहूँ, आपकी बेटी 15.5 साल की 16 साल की समझदार है, ठीक है। अब आजकल की बच्चियाँ वैसे भी बहुत शऊर रखती हैं, छोटी उम्र में उनको हर अच्छे बुरे का जी पता जी है। बिल्कुल है। चली गई है तो अब दफा कर दे, ठीक है। या रखना चाहते हैं आप अभी भी? क्या हमारा चाहते इरादा तो हैं? ये है कि एक दफा वापस आए। बड़ी बहन कैसे फेस करेगी उसको? बस कर लेंगे ये हम। तो उसके जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। तो उसका मैडम तो फिर घर तो तबाह हो इनको गया। कोई मसल के कोई कानून नहीं है, कोई सजा नहीं इनको मिल सकती, कुछ नहीं हो सकता। मैं तो आपकी अजियत का अंदाज़ा लगा सकती हूँ। आप लोग इस टाइम जिस अजियत में गुजर रहे हैं, मैं भाई को देख रही हूँ, मुझे यकीन करें मुझे शर्म आ रही है। नहीं यही तो मैं ये कह रहा कितनी हूँ ना। बाइस शर्मिंदगी बात है। लेकिन वो कहते हैं जब अपने घर में ही अपना बर्तन ही ख़राब निकल आए तो क्या करें। क्या करें, बहनें तो बहनों के ऊपर जान निछावर कर देती हैं। ऐसे ही है। बहनें तो बहनों की जान होती हैं। ये कैसी आंखों पे पट्टी पड़ गई थी कि बहन का हंसता बसता घर तबाह कर दिया। जी जी हमने नहीं रखना, नहीं रखना। वो हुकूमत इसे जेल भेजे, जहाँ पे मर्जी भेजे, हमें इंसाफ चाहिए। और हमें तसव्वुर अब्बास और इसको दोनों को हमने नहीं रखना। ये हमारे घर नहीं आए,
ہماری طرف سے یہ فارغ ہے بس، ہمیں نہیں. 1 سال ہمارا کوئی بھی نہیں کوئی سنتا. یہ بھی FIR ہوئی تھی دوسری دفعہ، اس میں بھی کچھ نہیں سنا، کسی نے کچھ بھی نہیں سنا. وہ ہمیں ٹالتا پولیس رہا. والوں نے تو بات سنی کوئی نہیں نا. ہم نے یہ اب بھی بولا. درخواست ہوئی ہے بڑی جلدی فون کر دیا جی اب صاحب تہاڈے خلاف درخواست آئی ہے تسی آؤ. اسی جدو جانے ہو جب بیٹی کسی کی چلی گئی تو تب نہیں سنا، تب نہیں آپ کو کسی کو پتا چلا. کہا ہوگا فیملی میٹر ہے، ہاں جی کہا ہوگا فیملی میٹر آپ ہے. دے ننگے نے پرچا ہویا ہے نہیں تو میں کیا میں کہا چل یار گڈی یہ کول ہر چیز تم لے کے چلاں گے جتنے جانا ہے، چل جو خرچہ ہوگا میں کراں گا. ہاں پولیس والوں کو کہا آپ نے؟ ہاں جی نہیں وہ چلا نہیں چلا وہ. تو کس پہ یقین کریں، کس کے اوپر کریں؟ پھر اپنے کندھوں پہ کرنا ہے، ہم کر لیں خود ہی کرنا ہے جب تو پھر کریں کہ الٹا کام کریں تو پھر پولیس والے مگر ہاں پھر انہوں نے کہنا جی اس نے غلط کام کیا جی. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو مریم کے آگے تو بار بار اپیل کی ہے، میری بیگم نے کی ہے، میری بیٹی نے کی ہے. آج 5-6 دن ہو گئے ہیں، مریم صاحب تو سنی نہیں رہی کوئی بات. کوئی سنی ہے آج تک کوئی پیغام آیا پیچھے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. ویسے کہتی ہے میں پنجاب کی ماں ہوں. پنجاب کی ماں تو 1 منٹ سے پہلے سنتی ہے بات، جو ماں ہوتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں بیٹھی ہوئی سیٹ کے اوپر میں نے یہ کام کرنا ہے تو میں دیکھوں. آج تک اتنے دن گزر گئے کسی نے کوئی نہیں سنا. ویسے کہتے ہیں سوشل میڈیا ایسے ہے، سوشل میڈیا ایسے ہے، فلانی چیز ایسے ہے. جو کچھ ہنا نے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو سزا ملے گی؟ ملنی چاہیے اس کو تو سزا ملے گی، یہاں نہیں ملے گی تو وہاں ملے گی. سزا تو ملے گی. جو اس نے دل دکھایا، جو اس نے ایک بچے کے سر سے باپ کا سایہ چھینا، بچے کے دنیا میں آتے ہی بیوی کو طلاق مل گئی، تو اس کا کیا سلوک ہوگا؟ آپ کو اللہ پر تو بھروسہ ہے نا. یہ اس کے بچے کو لینے آئی تھی بس. بچے کو بھی لے گئی ہے؟ نہیں لینے آئی تھی، لے جانا تھا اس نے. یہ صبح 5 بجے اٹھ گیا. وہ جس دن گئی ہے اس دن صبح 5 بجے بچے کو لے کے بیٹھی ہے ہنا جی. میں اوپر والے کمرے سے نیچے آیا ہوں تو میں نے کہا کہ یہ 9-10 بجے سے جلدی اٹھتی نہیں ہے. آج یہ اس کو پکڑ کے بیٹھی ہے. وہ بھی سویا ہے، اس کی ماں بھی سوئی ہے. اچھا. اس نے جب مجھے دیکھا ہے تو ایک دم سے بندہ چونک نہیں جاتا، ایسے ہو گیا. تو پھر میرے میں لیٹ گیا اندر جا کے. میں انہوں کیا میں کہا اتنے نا لمحے پا رہے ٹھیک ہے میرے پیچھے. تو وہ کھڑی ہو کے نا میری تھوڑی سی آنکھ کھلی ہے. میں نے دیکھا یہ کھڑی ہو کے نا مجھے دیکھ رہی ہے. اتنی دیر سے مما کی آنکھ کھل گئی ہے ٹھیک ہے، سارے اٹھ گئے ہیں. نہیں تو اسی دن صبح ٹائم اس نے بچے کو بھی لے جانا، یعنی بچے کو بھی لے کر جانا تھا. موو کیتا ہے کی گلاں پڑھائیاں نے انہوں نے انہوں کوئی ساڈی سمجھ نہیں آ رہی گل. ہماری FIR ہوئی ہے. اور مسئلہ دور کا کوئی تھوڑا سا ہو تو انسان چلا جائے قریب لیا 400 کلومیٹر یہاں سے جانا آنا بھی تو مشکل ہے. ادھر نزدیک ہوتا تھا آج تک ہو سکتا کچھ نہ کچھ ہو جاتا. یہاں مرتے یا وہ مرتے. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس آئے ہیں، دیکھ رہا ہوں میں جو جہاں بلائیں گے ہم جا رہے ہیں. کچھ نہیں ہو رہا، کہیں بھی کچھ نہیں ہو رہا، کوئی نہیں ہماری پوچھ رہا. ٹھیک ہے نا. اینڈ پہ آ کے جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا. یا آپ نہیں تھے یا وہ نہیں. چھوڑوں گا نہیں. داغ میرے اوپر جو لگ گیا نا یہ میں چھوڑنا نہیں ان کو. جہاں مرضی بھاگ لیں، جہاں مرضی چلے جائے. یہ صرف ابھی میں قانون کے ساتھ چل رہا ہوں. اداروں پر بھروسہ کر رہے ہیں. ہاں جی ابھی تو اداروں کے ساتھ چل رہے ہیں یقین کر کے. ہاں کر رہے ہیں. دیکھ رہا ہوں نہ کسی نے کوئی نہیں سن رہا. ویسے کہتے ہیں جی فلانے نمبر پہ کال کریں ہم ایسے کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے. اب وہ کال والے سوئے ہیں. اب کال والوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ویڈیو چل رہی ہے، اتنے دن کی ویڈیو چل رہی ہے. ہم کسی سے پوچھیں یہ کیوں چل رہی ہے، اس کا کچھ کریں. کسی کو کوئی خبر نہیں. جب کوئی الٹا پولیس والے کو ہم نے بولا بھی ہے کہ ہماری بچی کا ہمیں پتا ہے، پتا چلو چلو. ہاں نہیں گیا وہ. ہم گاڑی لے کے آتے ہیں، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہم سب کچھ کرتے ہیں. یار تیری جو بھی خرچہ ہے وہ اسی کریں گے. وہ نہیں گیا. وہ کہتا ہے کہ ایک پیپر ہے یہ اتنے سائن کرواواں گے، فلانے کو پرمیشن لینی ہے، فلانے کو پرمیشن لینی ہے. ہم SP کے دفتر بھی گئے ہیں. اچھا ہمیں وہ نہیں ملے. وہ ملا SPO ملا. اس نے فون کیا کہ وہ اپنے وہ فلانے کو بولا اور چل انہوں فون کر. انہیں فون وہ پرچا ہوا وہ انجن جو ہوئے گا سارا انجن جو ہوئے گا. تو میں تو ڈیوٹی تے اس ٹائم
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਥੇ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੀਦਾ। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, आमीन अल्लाह जी, आपको हिम्मत आमीन। दे, आपकी बड़ी बेटी को हिम्मत दे, और आपकी जो इनकी वालदा हैं हमें ये परेशानी है कि हमारा जोन सा FIR है वो कैंसिल कैसे हो गई है। आपकी बहन के बयान के बाद हुई होगी ना। बहन के बयान के बाद चलो हुई है। यही बात आ जाती है। दूसरी तरफ बयान कराने के लिए ले आया ये राशिद, इधर लाहौर में उनका कोई नहीं है इनके अलावा। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਦ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਾਇਆ ਆ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਫੜ, ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਫਾਹ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲ 'ਚ। वो 8 दिन हो गया हमारा केस लगा। हाँ हाँ बताइए आप। तो हमें अभी तक कोई भी नहीं, वो हाई कोर्ट कहती है कि आप जाके ना IO से मिलो। तो IO ने तो हमारी पहली मदद नहीं की। IO को हम कहते रहे हमारी बेटी यहाँ पे, हमारी बहन यहाँ पे, तो IO ने पहले नहीं मदद की। वो वकील साहब हैं, ठीक है, अल्लाह उनका भला करे, वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो जहाँ तक उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं, तो अभी तक कोई हमें 2 हफ्ते हो गए हैं ना बहन से बात हुई, ना कोई राब्ता। नहीं किसी से भी कोई बात नहीं हुई, किसी से भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो उन्हें बस ना वो 1 दिन पहले बात हुई है, बयान से पहले मेरी बात हुई है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से। तो उसने बोला है कि मैं जा रहा हूँ आपके ऑर्डर लेने, तो हम कल चलेंगे। अच्छा। तो कल मैंने फ़ोन किया 2 बजे फ़ोन किया, ठीक है। तो उसने बोला है कि ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਕੁੜੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ कैंसिल हो गया है। तो वो बयान देकर गई है कि मैं अपनी मर्जी से हूँ इसके साथ जी और मैं इसके साथ रहना चाहती जी। हूँ, घर वालों के पास नहीं जाना चाहती। जी तो ठीक है। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ ਨਾ। ये हमारी वीडियो वो भी देखेगी, मुझे पता है, हाँ मुझे पता है कि वो देखेगी। तो अभी तक तो हम कर रहे हैं, अदारों पे यकीन कर रहे हैं। जब कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं होगा, कहना तो मैं चाहता हूँ, ठीक है, जब कुछ नहीं होगा फिर मैं पहुँचूँगा इसके पीछे, फिर मैं देखूँगा, ठीक है। तो देख लें। इनका जो ख्याल होगा ना कि छोड़ दिया, हमारे पीछे नहीं आ रहे, कुछ नहीं कर रहे, हमारी दिन रात की नींद, सुकून, खाना पीना सब कुछ बर्बाद हुआ है, इनको नहीं छोड़ेंगे। ये इनका गलत ख्याल है कि ये पीछे बैठ गए, नहीं बैठे, पूरा इनके पीछे हैं, सिर्फ कानून की तरह, कानून के साथ, कि कानून काल को हमें ना कहे कि आप हमारे पास नहीं आए, आपने कोई हमारे से बात नहीं की, किसी ने कोई हमें बताया नहीं है, किसी ने। लेकिन अभी हमारा कोई ऐसा नहीं है जितनी देर कानून के साथ है, हम कानून का सहारा ले रहे हम हैं। किसी से मिलना भी चाहे ना, कोई हो मतलब कि हमारे इलाके कोई MP हो, उन्होंने मिलना चाहिए, तो पहले उन्होंने कोई सफाई वाले मिलना। कोई नहीं मिलन देंगे किसी वो को। कहेंगे ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, पहले उसको बताओ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ MNA ਸਾਹਿਬ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਖੁੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਬਾਟਾਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੇ ਆਵਾਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੱਲੋ ਮੋੜ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਘਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਯਾਰ ਇਹ ਫਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਣ ਕੇ ਯਾਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ, ਏਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਸੇਲ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਚੁੱਪ ਖਾਮੋਸ਼, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। अभी के हमने सहेल शौकत बाट को ही वोट डाला। शुरू से नून लीग के हैं, जब से पैदा हुआ हूँ, मैं जवान हुआ हूँ, तो मेरी 55 साल उम्र है, नून लीग के साथ ही रहे हैं, नून लीग के साथ ही चले हैं। लेकिन ये तो कहते हैं मुश्किल वक्त आने पर ही पता लगता हाँ है जी, कि कौन आपके साथ ये है। एंड पे आके ये हमें मुश्किल पड़ी है,
तो मरियम साहब कोई तो भी नहीं है साथ। कोई नहीं है साथ, ना मरियम साहब साथ है ना कोई भी साथ है, कोई हमारा साथ नहीं दे रहे। ये मरियम साहब सुन रहे हैं ना तो इसका एक्शन लें, ऐसा करें। कहती है मैं पंजाब की माँ, मैंने रेड लैंड बनाई है, मैंने ये किया। कहाँ रेड लैंड बनाई है उसने, किस चीज़ की बनाई है? आज 8 दिन हो गए, कोई रेड लैंड हमें तो नजर नहीं आ रही। दिखाएं ना हमें करके, अपने आधार करके दिखाएं कि ये मैंने किया, अभी आपकी ये वीडियो आई है, ये आपके साथ ज्यादती हुई है। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है मैडम, बस हम तो ये कहते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है। मान लेंगी तो ठीक है, ना मानेंगे तो भी अल्लाह तो मानेगा ना, फिर हर बात को अल्लाह तो सुनता है ना। दुनिया जिंदा तो रहना नहीं, मार के जाना तो आइए। फिर हम अनलीगल काम करें वो बड़ी जल्दी सामने आ जाते कि फलाने ने कीता है अनलीगल काम, फलाने ने कीता है। जब वो अनलीगल काम कर रहे हैं वो क्यों नहीं देखा जा रहा, वो हमें बताएं ना, वो क्यों नहीं। हमारे पे FIR करवाई है, उन्हें 2 मिनट से सानू चुक फोन किया है कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ FIR ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਬਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। वो मैं कह रहा कि अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇੱਕ पेपर बनेगा और ते साइन होंगे, IG ਦੇ साइन होंगे, पता नहीं किस किस के मुझे नहीं पता। ਟਾਵਰ ਟੋਲੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। बिल्कुल जी, अभी तक तो सिर्फ कानून के सहारे हैं, अभी तक तो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं। बेबसी का आलम ये कि कानून हमारे साथ चले, हमारी मदद करे, इदारों के ऊपर भरोसा है। कल को अब जब इदारे साथ नहीं देते तो उसके बाद नाम आ जाएगा कि जी गैरत के नाम पर ये सब कुछ हो गया, या जुल्म हो गया, या बर्बरियत हो गई। बेबस बाप है, ये क्या करेगा? ये भाई है, ये क्या करेगा? मुआशरे में जाना, बाहर निकलना, काम करना, नौकरियों पर जाना। एक बेटी घर पर बैठी है गोद में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा लेकर, जिसने अभी दुनिया में आंखें खोली हैं और उसको पता चल गया कि मेरा बाप जो है मेरी माँ को तलाक देकर चला गया। किसके लिए देकर चला गया? माँ की ही छोटी बहन के लिए। किस तरह से फेस करेंगे? उसके बाद हम समेत सब लोग कहेंगे कि जी बहुत जुल्म हो गया। इससे बेहतर है कि सबसे पहले इदारे अपना किरदार अदा करें ताकि उन लोगों को कानून हाथ में लेने की ज़रूरत ही ना पड़े।